بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں بہت ہی زیادہ خشک سالی ہو چکی تھی اور گاؤں کے لوگ اس خشک سالی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگے۔ گاؤں میں کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ایک دن گاؤں کے مولوی نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو دریا اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہاں پر ایک چرواہا بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس مولوی صاحب کی باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سن رہا تھا۔ مولوی صاحب کی ہر بات اس چرواہے کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ خطبہ ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھا اور اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے قریب چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی کہ اے دریا، اللہ کے حکم سے مجھے اور میری بکریوں کو گزرنے کی اجازت دے۔ اور وہ یہ کہہ کر دریا کے اوپر اوپر چلنے لگا اور وہاں سے چلتا ہوا دوسرے علاقے میں چلا گیا اور اپنی بکریوں کو اسی طرح ہی چارہ کھلاتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ ان کی بکریاں دن بدن دبلی پتلی ہوتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس چرواہے کی بکریاں دیکھتے تو اس شخص کی بکریاں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو چکی تھی۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر گاؤں کے کچھ معزز لوگ جا کر اس چرواہے کے پاس چلے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ ہماری بکریاں تو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے دن بدن دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن تمہاری بکریاں کیسے صحت مند ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں تو روزانہ اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں لے کر جاتا ہوں اور وہاں سے ان کو چارہ کھلاتا ہوں۔ لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں روزانہ اس دریا کے اوپر سے چل کر اپنی بکریوں کو لے کر دوسرے گاؤں جاتا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو کل آ کر دیکھ لینا۔ لوگ کل کا انتظار کرنے لگے اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ شخص اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے قریب کھڑا ہوا تھا اور گاؤں کا گاؤں وہاں موجود تھا۔ اب اس شخص نے بسم اللہ پڑھنا شروع کی اور دریا کو حکم دیا۔ ابھی اس نے بسم اللہ پڑھی ہی تھی کہ دریا نے اس کے لیے رستہ ہموار کر دیا اور وہ شخص اپنی بکریوں کو لے کر دوسرے گاؤں چلا گیا۔ گاؤں کے سب لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے ایک شخص نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ دریا میں ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی اس چرواہے نے اس آدمی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس نے دریا کو پھر سے حکم دیا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے دوبارہ اپنے گاؤں والے لوگوں کے پاس آ گیا اور اس شخص کو بچا ڈالا جو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ جیسے ہی ڈوبنے والے شخص نے چرواہے سے پوچھا کہ میں نے بھی بسم اللہ پڑھی تھی لیکن دریا نے میرے لیے راستہ ہموار نہیں کیا، تو چرواہا کہنے لگا، اس بات کا جواب تمہیں مولوی صاحب ہی دیں گے۔ جیسے ہی لوگوں نے مولوی صاحب کو بلایا تو مولوی صاحب نے کہا، جس دن میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا یہ شخص بھی وہاں موجود تھا اور بہت ہی زیادہ توجہ اور یقین کے ساتھ میری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی توجہ اور یقینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دریا کو ہموار کر ڈالا، کیونکہ اس کو اپنے رب پر بہت ہی زیادہ بھروسہ تھا اور اس نے دل سے اللہ پر بھروسہ کیا اور دریا میں قدم رکھا تھا۔ لیکن تم نے اس شخص کا امتحان لینے کے لیے بسم اللہ پڑھی تھی اور دل سے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اس لیے تم ڈوب گئے۔ اور یہ چرواہا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی بکریوں کو روز لے کر دوسرے گاؤں جاتا اور وہاں سے چروا کر واپس آتا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ کامل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے سب کاموں کو بنانے والا ہے، وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔